हेलो कायनातीज, जिंदगी कैसे शुरू हुई? ये एक साइंस का बड़ा सवाल है। जमीन के ऊपर हमें पता है कि जिंदगी आज से तकरीबन 4 अरब साल या 4 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस चीज की जिंदगी बनी है, वो कहां से आए? ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। जब हम एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, ये जो बड़े साइज के पत्थर हैं, तो हम अक्सर उनको एक थ्रेट के हिसाब से या खतरे के हिसाब से देखते हैं। वो 1990s में एक टेरेबल मूवी भी थी, वो आर्मेगेडन के नाम से, जिसमें बड़ा सारा एस्टेरॉइड जो है वो जमीन के ऊपर टकराने वाला था। ब्रूस विलिस ने उसको बचा लिया था जमीन को। लेकिन अभी कुछ ही अरसा पहले एक खतरा था कि एक 50 मीटर का छोटा एस्टेरॉइड जो है वो शायद जमीन के ऊपर टकराए 2032 या 2032 में, मगर और कैलकुलेशन से पता चला कि नहीं, ऐसे खतरे की बात नहीं। वैसे इस सिलसिले में आप एक कायनाती कमेंट भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इस किस्म के जो पत्थर हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, वो जमीन की तारीख में पहले टकराते रहे हैं। जिस तरह से एक ये बहुत मशहूर ग्रेट मीटियोर क्रेटर, या उसको बेरिंजर क्रेटर उसका नाम है, एरिज़ोना में, अमेरिका में, वो आपको बताता है कि वाकई इस किस्म का बड़े सारा जो पत्थर है वो आकर, एस्टेरॉइड जो है वो आकर यहाँ पर टकराया था। और इस किस्म से काफ़ी, अगर आज आकर उस किस्म का एस्टेरॉइड टकराए तो उससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब जो हैं कुछ स्पेसक्राफ्ट्स वो इंसानों ने भेजे जो एस्टेरॉइड्स तक पहुंचे, और वहां से वो सैंपल्स लेकर उस एस्टेरॉइड्स के वापस आए। और अब हमें पता ये चल रहा है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं उसके अंदर शायद हमें जिंदगी की ओरिजिन, जिंदगी की शुरुआत के बारे में भी पता चल रहा है। तो जमीन पर जो सबसे पुरानी जिंदगी के आसार हैं वो तकरीबन 3.7 अरब साल या 3.7 बिलियन साल पहले के हैं। और साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि जिंदगी गालिबन 4 अरब साल पहले या 4 बिलियन साल पहले जमीन के ऊपर शुरू हो गई थी। अब मसला यह है कि आपको अगर जिंदगी की ओरिजिन्स की तलाश करनी है तो आपको प्रीबायोटिक केमिस्ट्री का भी पता करना है। मतलब यह है कि जिंदगी, ये जो बायोलॉजी है, उससे पहले किस किस्म की केमिस्ट्री थी। अब जमीन के ऊपर इसको जरा स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जिस तरह प्लेट टेक्टोनिक्स है, या एक चीज़ कहलाती है वेदरिंग, पानी और हवा की वजह से जो इस किस्म के आसार मिटा देती है। और ये जो और बहुत सारी जिंदगी है इतने अरबों सालों में, वो भी पुरानी जिंदगी के आसार जो हैं, यानी कि जो सबसे अर्लीस्ट जिंदगी के आसार हैं, उनको वो बहुत मुश्किल कर देती है उसको स्टडी करने के सिलसिले में। वैसे ओरिजिन्स ऑफ लाइफ के सिलसिले में मेरे पास 2 किस्तों की कायनाती गपशप है, आप वो भी चेकआउट करें। तो एक तरीका, ये जो प्रीबायोटिक यानी कि बायोलॉजी से पहले की जो केमिस्ट्री है उसको स्टडी करने का, वो ये है कि अगर कोई मीटियोरॉइड्स जिनको कहते हैं, मीटियोरॉइड्स जो पत्थर हैं, अगर वो ऊपर ज़मीन पर आके गिरे स्पेस से, तो हम उनको स्टडी कर सकते हैं कि उनके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब वो मीटियोरॉइड्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरते हैं, तो पहली बात तो ये है कि हमारी एटमॉस्फेयर से उसका इंटरेक्शन होता है। उनकी आउटसाइड जो हैं वो अक्सर जो हैं वो जलती भी हैं। वो आपको शहाब साकिब जैसे जो कुछ पत्थर हैं वो नज़र आते हैं, जो बिल्कुल क्या कहते हैं, जल जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़ा पीस हो तो वो ज़मीन तक पहुंच जाता है। तो अगर वो किसी ऐसी जगह पर हो जैसे एंटार्क्टिका में जहाँ पर बर्फ़ है, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर कनाडा के आसपास कुछ मिले हैं जो लेक्स, फ्रोज़न लेक्स वगैरह के आसपास होते हैं, तो आप उनको फिर भी थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से उसमें चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्व हो सकती हैं, अगर
آپ اس کو جلدی سے پکڑ لیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زمین کی جو زندگی ہے وہ بہت تیزی سے ان کے اوپر بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو آئیڈیلی آپ کو اگر اسٹڈی کرنا ہے اس قسم کی چیز، تو آپ جو ہیں وہ اسپیس میں جائیں، ایسٹرائڈ کے پاس پہنچیں اور وہاں سے سیمپل لیں اور پوری کوشش کریں کہ جب وہ زمین پر آئے وہ کنٹامینیٹ نہ ہو۔ اب میں آج جس چیز کی بات کروں گا وہ ایک ناسا کا مشن اوسائرس ریکس، جو ایک ایسٹرائڈ بینو کے پاس گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور مینشن کرتا چلوں کہ ایک اور مشن تھا جاپانیز اسپیس ایجنسی جیکسا، اس کا مشن تھا ہیابوسا 2 کے نام سے، جو ایک اور ایسٹرائڈ ریوگو کے پاس گیا اور وہاں سے وہ کامیابی کے ساتھ اس کے سیمپلز لے کر آیا۔ تو اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ آج میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ ناسا کے اوسائرس ریکس کی طرف ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ ناسا کے علاوہ بھی دوسری جو اسپیس ایجنسیز ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ اب یہ جو بینو ہے، یہ جو ایسٹرائڈ، وہ ایک چھوٹا ایسٹرائڈ ہے، پتھر ہے، تقریباً 2000 فٹ جتنا بڑا۔ اگر آپ کمپیئر کریں تو یہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جتنا بڑا ہے، یا اگر آپ کو ہمارے اپنے علاقے کے آس پاس دیکھنا ہے تو جس طرح ملیشیا کا پیٹرونس ٹاور ہے، یہ اتنا بڑا یہ ایک ایسٹرائڈ ہے۔ اور یہ جو اوسائرس ریکس مشن تھا یہ 2016 میں لانچ ہوا، اور وہ تقریباً 700 ملین کلومیٹرز اس نے سفر کیا اور وہ اس ایسٹرائڈ تک پہنچا۔ اب یہ جو ایسٹرائڈ ہے وہ لینئرلی اتنا دور نہیں، یہ بلکہ زمین کے یعنی کہ آربٹ سے قریب آ جاتا ہے، لیکن اس کو کیچ اپ کرنے کے لیے اس اسپیس کرافٹ کو اتنا سفر کرنا پڑا۔ اب 2020 میں 2020 میں یار اس وقت جو ہے وہ ویسے تو ہمیں یاد ہے کووڈ کے سلسلے میں، لیکن یہ جو اسپیس کرافٹ ہے وہ بھی وہاں تک پہنچا اور وہاں سے اس نے اس کے اوپر لینڈ کیا، اس بینو اسپیس کرافٹ کے اوپر، اور وہاں سے وہ سیمپل لیے۔ یہ سپٹمبر کی بات ہے جب اس نے وہاں سے لینڈ کر کے سیمپلز لیے۔ اب ذرا میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اسپیس کرافٹ کو اس بینو یہ جو ایسٹرائڈ ہے اس تک پہنچنا، اس کو کیچ اپ کرنا ایک لحاظ سے، اور پھر یہ اس کے گرد آربٹ میں آ گیا۔ اب یہ جو بینو اسپیس وہ جو ایسٹرائڈ ہے، جیسا میں نے کہا وہ بہت چھوٹا ہے، تو اس کی گریوٹی بھی بہت کم ہے، تو اس طرح سے اس پر لینڈ کرنا اتنا آسان نہیں، اور لینڈ کر کے وہاں سے سیمپلز لے کر اٹھنا بہت آسان کام نہیں۔ اور پھر یہ بھی پتا چلا تھا، اور یہ اس مشن کا ایک کام تھا، کہ یہ جو ایسٹرائڈز ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ تو یہ جو بینو ایسٹرائڈ ہے وہ ایک لحاظ سے ربل ہے، یعنی کہ جو مختلف پتھر ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک سالڈ راک ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں، ویسی نہیں۔ کچھ آئرن کے بھی ایسٹرائڈز ہوتے ہیں، یہ ویسا بھی نہیں، تو یہ ربل جیسا ہے جو اور مشکل کر دیتا ہے اس قسم کی لینڈنگ میں۔ لیکن یہ جو اوسائرس ریکس اسپیس کرافٹ تھا، یہ وہاں پر پہنچا، لینڈ کیا، وہاں سے اس نے سیمپلز اٹھائے، اور پھر وہ واپس زمین کی طرف رواں دواں ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ 2023 میں یہاں تک پہنچا زمین کے اوپر، بلکہ وہ تقریباً 1,00,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جہاں سے اس نے جو ہے یہ جو سیمپل تھے وہ اس نے چھوڑ دیے، اور وہ جو کیپسول ہے سیمپلز کے ساتھ، جس کو خاص طور سے اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ وہ کنٹامینیٹ نہ ہو، وہ زمین کے ایٹماسفیئر سے گزرے اور پھر اس نے زمین کے اوپر لینڈ کیا۔ اب یہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ وہاں پر پہنچے، یہ یوٹا میں ایک جگہ پر، جہاں پر یہ پریسائسلی بتایا گیا تھا کہ کس جگہ پر وہ سیمپلز پہنچیں گے۔ وہ کیپسول انہوں نے وہاں سے لی اور اس کو انہوں نے فوراً سے وہاں پر اس کو جو ہے پریزرو کیا، اور پھر کافی عرصے تک اس کی جو ہے اس کو وہاں پر اینالائز کیا، اور اب اس کے ریزلٹس اب میں اس کی بات کروں گا۔ لیکن میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ وہ جو اوسائرس ریکس تھا وہ تو یہاں سے زمین سے 1,00,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا جب اس نے یہ کیپسول چھوڑا، تو وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ
एक और एस्टेरॉयड, ये है 99942 एपोफिस। ये बेन्नू से थोड़ा छोटा एस्टेरॉयड है। ये अब उसकी तरफ रवां दवां है और वो वहां पर अप्रैल 2029 को वहां पर पहुंचेगा, और अगर सब चीज़ें ठीक हुई तो गालिबन वो वहां से भी सैंपल ले सकेगा और शायद वो वापस लेके आए। तो ये एक, आप ज़रा थोड़ा सा सोचें कि कितनी अमेजिंग चीज़ है कि यहाँ से स्पेसक्राफ्ट गई, वो एक बेन्नू एस्टेरॉयड को उसने कैचअप किया ऑर्बिट में, उसके ऊपर ऑर्बिट, उसके गिर्द ऑर्बिट किया, इस स्पेसक्राफ्ट ने लैंड किया, उठाया वहाँ से सैंपल, ज़मीन के करीब पहुँचा, मगर उसने जो है वो जो उसके कैप्सूल है सैंपल्स की, वो उसने फेंकी, और वो एस्ट्रोनॉमर्स ने उसको यहाँ पे ज़मीन के एक सहरा में से वहाँ पर उन्होंने रिकवर किया, और ये स्पेसक्राफ्ट अब एक और एस्टेरॉयड की तरफ जा रहा है और वो वहाँ से सैंपल लेगा। ये जो कामयाबी है एक लिहाज से, वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ऑर्बिट्स किस तरह से काम करते हैं, फिजिक्स के लॉज किस तरह से काम करते हैं, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त ये एक मिसाल है। अब इस बेन्नू का जो सैंपल है उसमें क्या मिला, तो अब रिसेंटली कुछ स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा। लेकिन उससे पहली बात तो ये पता चली कि उसमें बहुत सारा अमोनिया है। अब ये जो अमोनिया की प्रेजेंस है वो हमें कुछ बताती है कि ये जो एस्टेरॉयड था वो ओरिजिनली कहाँ पर बना। अभी इसके सिलसिले में जो है वो मैं भी थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन ये जो अमोनिया है, जब वो फॉर्मल्डिहाइड, ये एक और जो मॉलिक्यूल है, जब वो उसके साथ इंटरैक्ट करता है और अगर कंडीशंस ठीक हों तो वो बनाता है अमीनो एसिड। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि जो चेन्स हैं अमीनो एसिड्स की, ये लंबी सारी चेन बना सकते हैं, वो बनती हैं प्रोटीन्स के लिए। और प्रोटीन्स जो है वो ज़िंदगी के तमाम तकरीबन जो फंक्शंस हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं। अब ज़िंदगी जो है ज़मीन के ऊपर वो 20 किस्म के अमीनो एसिड्स को इस्तेमाल करती है। अमीनो एसिड्स तो बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन हमारी जो तमाम ज़िंदगी है ज़मीन के ऊपर वो 20 अमीनो एसिड्स को इस्तेमाल करती है। अब ये जो बेन्नू का सैंपल है उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं उन 20 में से 14 अमीनो एसिड। यानी कि ये जो एक लिहाज से आप सोच सकते हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं इन एस्टेरॉइड्स के अंदर। अब इसी तरह से ये तो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की बात हुई, तो अमीनो एसिड्स मौजूद हैं इस बेन्नू में, मगर ये जो आपका डीएनए है, जो एक लिहाज से फंडामेंटल आपका, आप कहते हैं कि लाइफ जिसको कहते हैं, वो डीएनए आपके जो सेल्स के अंदर होता है, जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और आपके जो डीएनए को रेप्लिकेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो ये मॉलिक्यूल डीएनए है। अब डीएनए के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं। ये आपका वो जो ATCG या एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमीन, ये बनाती हैं डीएनए, और इनका जो ऑर्डर होता है, यानी कि जिस तरीके से उनका कनेक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन पैदा करता है कि किस तरह से बॉडी के फंक्शंस ने काम करना है। ये इसको, यानी कि अगर छोटा फंक्शन हो तो वो आप एक लिहाज से उसको जीन भी कह सकते हैं, और वो आपके पूरी जिंदगी का एक लिहाज से ब्लूप्रिंट है। और डीएनए के अलावा एक और बहुत ही अहम जो मॉलिक्यूल है वो आरएनए है। और आरएनए के अंदर ये बाकी तमाम चीज़ें तो सही हैं, लेकिन ये एक यूरेसिल जो यू होता है, एक लिहाज से आप वो कह सकते हैं, वो रिप्लेस करता है टी को, थायमीन को। अब ये जो बेन्नू के सैंपल हैं उसमें ये पांचों ATCG और U, ये तमाम पांचों न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो उसके अंदर नेचुरली पाई जाती हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि ये आपको बताता है कि हमारा जो निज़ाम शमसी है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें इस किस्म की कंडीशंस मौजूद थी जहां पर ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के,
جس میں یہ نیوکلیوٹائڈ بیسز جو ڈی این اے آر این اے بناتی ہیں اور امینو ایسڈز جو کہ پروٹینز بناتے ہیں وہ تمام موجود ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ایسٹرائڈز وغیرہ ہیں وہ زمین کے اوپر ٹکراتے بھی رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین کے اوپر یہ مٹیریل لے کر بھی آتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر تمام جو مسٹری ہے وہ سالو ہو گئی ہے, کیونکہ ابھی بھی ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ زندگی کیسے شروع ہوئی. اور ایک اور بہت ہی فیسنیٹنگ ایگزامپل وہ مسٹری ہے کہ یہ جو زندگی کے جو امینو ایسڈ جو زندگی میں استعمال ہوتے ہیں, لائف میں استعمال ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام وہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ لیفٹ ہینڈڈ ہیں. یہ خالی اے سیمیٹری کی بات ہے کہ کس طریقے سے آپ مالیکیول کا سٹرکچر آپ دیکھتے ہیں, تو ہماری جو زندگی جو امینو ایسڈ استعمال کرتی ہے وہ تمام لیفٹ ہینڈڈ ہیں, جبکہ یہ جو بینو کے سیمپل کے امینو ایسڈز ہیں وہ لیفٹ اور رائٹ ہینڈڈ برابر ہیں. تو یہ ایک فیسنیٹنگ سوال ہے کہ زندگی جو ہے وہ کیوں صرف ایک قسم کے امینو ایسڈز یوز کرتی ہے, جبکہ نیچر میں جو ہیں وہ دونوں لیفٹ اور رائٹ ہینڈڈ موجود ہیں. اب بینو کے سلسلے میں ایک اور پیپر بھی چھپا ہے جو میرا خیال ہے بہت ہی کول ہے, کیونکہ وہ اینالائز کر رہا ہے کہ بینو یہ جو ایسٹرائڈ ہیں اس کی اوریجنز کیا ہیں. اب یہ اس میں انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا 11 منرلز. یہ ایسے منرلز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ غالباً بینو کے اوپر پانی تھا جس کے اندر سالٹ یا جو نمک ہے وہ ایک لحاظ سے ڈیزولو ہوا تھا, اور کافی عرصے کے بعد یہ جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ ہو گیا اور ساتھ میں یہ جو نمک کے کرسٹلز ہیں وہ بچے. ویسے یہ اس کے اندر موجود ہیں یہ جو کرسٹلز ہیں نمک کے, سالٹ کے ایک لحاظ سے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو سیمپل ہے جو یہ اسپیس کرافٹ لے کے آئی جس نے جو زمین کے ایٹماسفیئر سے جس نے انٹریکٹ کیا, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کنٹامنیٹ نہیں ہوا, کیونکہ اگر ہمارے ایٹماسفیئر کا جو پانی ہے وہ یہ جو سالٹ کرسٹلز ہیں وہ اس سے انٹریکٹ کرتا اور یہ کرسٹلز جو ہیں موجود نہیں رہتے. تو اس وقت جو ہے سائنسدانوں کے پاس وہ کرسٹلز اسی کنڈیشن میں ہیں جیسے کہ وہ اس بینو ایسٹرائڈ میں ہے. لیکن اس کی خاص بات کیا ہے, تو اسٹرانومرز نے یہ جو امونیا کی اتنی پریزنس ہے اس سے انہوں نے حساب لگایا کہ غالباً یہ ایک ایسی باڈی تھی جو کہ جوپیٹر کے آربٹ کے بھی باہر بنی, اور خیال یہ ہے کہ جو ان کا سائز کا ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ تقریباً 100 کلومیٹر جتنا بڑا یہ ایک ایسٹرائڈ تھا. ریممبر بینو جس کی بات کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے لیکن یہ اس کی پیرنٹ باڈی. تو جب نظام شمسی کے شروع میں یہ ایک آبجیکٹ تھا جو تقریباً 100 کلومیٹر بڑا تھا, جو کہ آؤٹر سولر سسٹم یعنی کہ جوپیٹر کے آربٹ کے بھی باہر کی طرف وہ وہاں پر بنا. اب اس میں بہت ساری امونیا بھی تھی, لیکن اس کے اندر وہ تھوڑی سی گرمی بچی رہی, حالانکہ یہ کافی دور تھا, کیونکہ اس کے اندر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس تھے. اب نظام شمسی میں یہ جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں وہ پائے جاتے ہیں, تو یہ جو ایسٹرائڈ تھا اس کے اندر بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس تھے, تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے اس کا جو سینٹر ہے اس کو وہ گرم رکھتے رہے. اب اس کی گرمی کی وجہ سے یہ جو آئسز ہیں وہ ڈیزولو ہوئی, وہ میلٹ ہوئی, اور اس کی وجہ سے کچھ عرصہ کچھ ملین سالوں تک وہاں پر پانی لکوڈ فارم میں رہا اور اس کے اندر بہت سارے سالٹس بھی تھے. تو خیال یہ ہے کہ یہ وہ کنڈیشنز تھیں کچھ ملین سالوں کی جس میں یہ جو زندگی کے انگریڈینٹس ہیں وہ اس وقت وہاں پر بنے. لیکن خیال یہ ہے کہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ شاید وہاں پر زندگی بھی شروع ہوئی ہو, لیکن زندگی کے جو را مٹیریل ہے وہ بننے میں کامیاب ہوا. اب اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد, پہلی بات تو یہ کہ جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمیشہ لاسٹ نہیں کرتی, وہ چھوٹی سی باڈی ہے تو کچھ بلین سالوں کے بعد وہ ختم ہو گئی, ہیٹ ختم ہو گئی. لیکن اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد کسی گریویٹیشنل انٹریکشن کی وجہ سے اس کو دھکا ملا اور وہ ہمارے نظام شمسی کے انر یہ ایسٹرائڈ بیلٹس کی طرف جو ہے وہ پہنچ گئی, اور وہاں پر یہ تقریباً 1 یا 2 ارب سال پہلے کسی آبجیکٹ سے, یہ جو بڑا آبجیکٹ تھا 100 کلومیٹر کا, اس کا کسی سے ٹکراؤ ہوا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو گئے,
اور کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں وہ گریوٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے اور اس میں سے ایک جو پیس ہے ایک لحاظ سے یا چھوٹا جو باڈی ہے وہ بنی بینو ایسٹرائڈ۔ اسی وجہ سے بینو جو ہے وہ اس قسم کا یہ ربل جیسا ہے، یہ مختلف پتھر جو ہیں ان کے جڑنے کی وجہ سے وہ بنے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ فیسنیٹنگ چیز ہے کہ ہم یہ جو سیمپلز ہیں اس کے ذریعے اس پتھر کی ہسٹری جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کس جگہ پر بنا، کس جگہ پر وہ پہنچا، اور پھر یہ جو چھوٹا پتھر بینو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے۔ اب یہ جو پانی والا، یہ جو ایک لحاظ سے اس کو برائن کہتے ہیں، جو نمک والا پانی ہے، اور اس کے بعد خالی جو پانی بچا ہے، جو کرسٹل جو نمک بچا ہے، جو کرسٹلز ہیں، وہ خالی بینو پر نہیں بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک اور ایسٹرائڈ ہے سیریز، یہ بڑا ایسٹرائڈ ہے، گول ہے، بلکہ یہ ایسٹرائڈ بیلٹ کا حصہ ہے، وہاں پر آلریڈی ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اس قسم کے سالٹی برائن وہاں پر اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سیٹرن کا چاند ہے انسیلاڈس، جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر سمندر بھی موجود ہیں برف کے نیچے، وہاں پر بھی خیال یہ ہے کہ یہ جو سالٹی برائن ہے یہ وہاں پر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں جو وہاں پر پورے ہمارے نظام شمسی میں اور مختلف جگہوں کے اوپر، وہ زندگی کے را مٹیریلز وہ بنا سکتے ہیں، اور بینو کی وجہ سے ہمیں اس کی ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں کہ کس قسم کے مالیکیولز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیمپلز کی انالیسز ہے وہ ہمیں کتنا کچھ بتا سکتی ہے اگر ہمیں وہ سیمپلز مل سکیں اور یہاں پر ہم ان کو اینالائز کر سکیں۔ ایک لحاظ سے جو بہت دلچسپی ہے یہ جو مارس کے سیمپلز کو زمین پر لانے کی، اس کی یہی وجہ ہے، اور یہ بہت ہی مشکل پروجیکٹ ہے کہ زمین کے اوپر، وہاں پہ مریخ کے اوپر کس طرح سے سیمپلز لیں اور پھر ان کو واپس لے کر آئیں۔ لیکن زندگی کے اوریجنز کے سلسلے میں، یا یہ جو سوال ہے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی، اس میں ابھی بھی بہت سارے اور مسٹریز موجود ہیں، لیکن ایک لحاظ سے ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ زندگی کی شروعات کا ایک لحاظ سے رستہ کس قسم کا تھا، اس کا جو مٹیریل ہے وہ کہاں کہاں پر موجود تھا اور کس طریقے سے وہ زمین پر پہنچا۔